بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا فوڈ جھٹپٹ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان، سمپل اور پرفیکٹ گڑ والے چاول جو بہت مزے کے ریڈی ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے آسان ریسیپی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ کتنا ہم گڑ ڈالیں گے، کتنا چاولوں کو پکائیں گے، اور کتنا ہم چاولوں اور گڑ کو مکس کر کے پکائیں گے، کتنا ہم دم دیں گے، یہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی، تو پھر جڑے رہیے گا اینڈ تک۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ گڑ والے چاول بنانے کے لیے جو صحیح ریشو ہے، جتنا گڑ ہوتا ہے اتنا ہی چاول لینے چاہیے۔ جیسے اگر 1 کلو چاول ہے تو 1 کلو گڑ لے لیں۔ اس میں 2 کپ پانی ڈال لیں اور اس کو ہلکی آنچ پر میلٹ ہونے کے لیے چڑھا دیں۔ جو چیزیں ہمیں درکار تھی ہم نے اکٹھی کر لی ہیں۔ اس میں ہم 200 گرام گھی ڈال لیں گے، آئل نہیں استعمال کریں گے۔ ہمیشہ گڑ والے چاول گھی میں پکائیں۔ بادیان کے پھول لے لیں گے 2 عدد، 4-5 لونگ لے لیں گے اور 4 ہی سبز الائچی لے لیں گے۔ ناریل لے لیں گے، ½ کپ کے قریب، اس کو کاٹ لیں گے۔ یہ ناریل کا کھوپرا ہے، اس کا بازار سے ایزیلی مل جاتا ہے، ڈیکوریشن کرنے کے لیے لے لیں، آپشنل ہے۔ ڈرائی فروٹس لے لیں جو آپ کا دل کرے۔ میں نے بادام لیے ہیں اور اخروٹ لیے۔ یہ دیسی کشمش لینی ہے جو کہ بہت اچھی لگتی ہے۔ سونف لازمی لینی ہے، 2 ٹیبل سپون لیں گے۔ یہ جان ہوتی ہے چاولوں کی، گڑ والے چاولوں کی اسپیشلی۔ گڑ کا ہم نے شیرہ نہیں بنانا، ہم نے صرف 2 کپ پانی ڈالا تھا گڑ میں، گڑ نے اپنا بھی پانی چھوڑا ہے، اور ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو رکھا ہے۔ جسٹ ہم نے میلٹ کرنا ہے، اس کو پکانا بالکل نہیں ہے، یہ پکنے نہ پائے، اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا۔ ابھی یہ میلٹ ہو رہا ہے، پھر ڈھکن دے دیں اس کو سائڈ پہ، یا جب میلٹ ہو جائے تو اس کو کسی چھلنی سے چھان لینا ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ ہم چھلنی سے گزاریں گے تاکہ کنکر مٹی نیچے بیٹھ جائے اور جو ذرے ہیں، جو ذرات ہیں، وہ چھلنی میں آ جائیں۔ اس طریقے سے صاف ستھرا پانی ہمارے پاس آ جائے گا اور جو آلودہ چیزیں تھیں وہ چھلنی کے اوپر رہ جائیں گی۔ گڑ والے چاول بنانے کے لیے ہمیشہ دیسی گڑ استعمال کریں کیونکہ اس سے اچھا کلر آتا ہے گڑ والے چاولوں میں۔ اگر آپ دوسرا نیا گڑ استعمال کریں گے تو وہ لائٹ کلر کا ہوتا ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کون سے چاول پکائے ہیں، عام چاول تڑکے والے ہیں یا گڑ والے ہیں۔ باسمتی رائس اگر ہم یوز کریں تو پھر اس کے لیے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، وہ جڑ سکتے ہیں، مسئلہ ہو سکتا ہے، اوور کک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سیلا چوائس کریں، جیسے میں نے سیلا کی چوائس کی ہے، تو وہ پھر آپ کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کے چاول پرفیکٹ بنیں گے۔ آپ اسے 2 سے 2.5 گھنٹے بھگو لیں، اس کے بعد آپ اس کو پانی بوائل کر کے اس کے اندر ڈال لیں۔ آپ نے بادیان کا پھول بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے، تو اس سے اچھی خوشبو آئے گی پانی میں۔ آپ نے اس کو فل بوائل کرنا ہے، یعنی کہ 100% بوائل کرنا ہے، یہ نہیں کہ 95 کر کے تھوڑا سا رہنے دیں۔ یہ سیلا چاول ہے، یہ گڑ میں جا کے نہیں پکیں گے، اس لیے اسے فل بوائل کریں گے۔ ایک کڑھائی میں آئل ڈال لیں، جتنی مقدار میں نے مینشن کی تھی 200 گرام تک 1 kg میں، اور پھر لونگ، الائچی اور بادیان کے پھول اس کے اندر ڈالیں۔ آئل کو گرم کر لیں اور اس کے اندر کوکونٹ بھی ڈال دیں، سونف بھی ایڈ کر دیں 2 ٹیبل سپون 1 kg میں۔ اتنی منیمم یا میکسیمم اتنی ہی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بھی اچھی نہیں لگے گی اور کم بھی نہیں اچھی لگے گی۔ اب اس کو 1 منٹ ہم کڑکڑائیں گے، تو بس اتنا ہی، ہم نے اس کو بلیک نہیں کرنا۔ آنچ کا خیال رکھیے، بہت زیادہ گرم آئل ہوا اگر تو پھر ہم نے خیال سے اس کے اندر ڈالنا ہے۔ اس کی آنچ بند کر کے ہم نے سونف ڈال لی ہے۔ 30 سیکنڈ پھر لگیں گے، اب تو 1 منٹ تک ہم اس کو کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر کشمش ڈال دیں، بادام ڈال دیں۔ ان کے اندر اگر موئسچر ہو تو وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ہم گڑ والا پانی شامل کر دیں گے۔ اس کو ہم شیرہ نہیں بولیں گے کیونکہ ہم نے اس کو پکنے نہیں دیا، اس کو بوائل نہیں آنے دیا، جسٹ اس کو ہم نے میلٹ کیا تھا۔ تو پھر جیسے ہی بوائل آئے اس میں، اور ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے۔ چاول جو ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ فل بوائل ہیں، ایسے جیسے ابلے ہوئے دال چاول کے ساتھ ہم چاول یوز کرتے ہیں، ایسے فل بوائل ہیں کہ ہم ایسے بھی چاول کو یوز کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اب اس میں مکس کر لیں گے۔ بہت زیادہ گاڑھا پانی پکا ہوا ہوگا اگر گڑ کا، تو پھر وہ اچھے چاول نہیں بنیں گے، وہ جڑے جڑے بنیں گے اور سخت بنیں گے۔ یہ دیکھیے آپ نے کہ کھلا ڈلا پانی ہے اس کے اندر،
हम अच्छी तरह चावल को इसके अंदर हिला लेंगे और फिर इसको पकने देंगे। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको दम लगाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से चावल पक रहे हैं और पानी ड्राई हो रहा है, गुड़ का पानी। अब ये ड्राई हो चुका है, उसके अंदर हम एंड में किशमिश डाल देंगे। बकिया किशमिश, बादाम जो हमने बचा के रखे एंड में भी डाले हैं और अंदर भी डाले हैं। इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें, कम या ज़्यादा, ये आपकी चॉइस है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं, तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अब देखें पानी सब एंड हो चुका है। अब ये राइट टाइम है दम देने के लिए। हम इसके ढक्कन को एक रुमाल से लपेटेंगे और इसके ऊपर दे देंगे और हैवी तवा जो हो वो इसके नीचे रख देंगे। और आँच को पहले तो हम 5 मिनट तेज़ आँच करेंगे क्योंकि तवा हमारा ठंडा था। तो उसके बाद हम 5 मिनट इसको स्लो हीट के ऊपर दम देंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। 10 मिनट हमने इसको रेस्ट देना है पहले, उसके बाद हमने इसको खोलना है। चावल अकेला अकेला, गुड़ वाला चावल ऐसे इमेजिन किया जा सकता है कि इतना अकेला हो, इतना शानदार, इतना मज़ेदार। देखिए अकेला अकेला चावल, आप चावल गिन सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे झटपट गुड़ वाले चावल रेडी हुए हैं। कलर चेक करें इसका कि ये कितना अच्छा कलर आया है कि गुड़ वाले चावल लग रहे हैं, पता चल रहा है कि ये गुड़ वाले चावल हैं। अदरवाइज़ अगर लाइट कलर का आप नया गुड़ इस्तेमाल करते तो चावल बहुत फीके कलर के बनने थे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। इंशाल्लाह आप देख के चावल भूल जाएंगे। खोपरे के साथ, ड्राई फ्रूट के साथ और उबले हुए अंडों के साथ सर्व करेंगे। एक्चुअली ये सर्दियों की डिश है, ये सर्दियों की स्पेशल सौगात है। गुड़ वाले चावल सर्दियों में पाकिस्तान में पंजाब में खाए जाने वाली मशहूर डिश है। इसे बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। मैंने अपने चैनल पर मतंजन राइस और हलवे की रेसिपी, हलवाई स्टाइल हलवे की रेसिपी शेयर की है जो कि बहुत परफेक्ट है। आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा कि जो इनसे कंसर्निंग पीपल होंगे उनका फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।